یہ انہونی اور حیران کن سچی کہانی ہے عبدالرحیم کی، جس کی دوستی ہوئی ایک ناگن سے۔ پر کون تھی وہ ناگن؟ آئیے سب مل کر اس راز سے پردہ کھولتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر اسرار کہانی کو۔ وہ ایک بھیانک رات تھی، خون آلود رات۔ اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرا، اور شاید زندگی کی آخری سانس تک کبھی بھی نہ ڈروں۔ کیا ہوا تھا اس رات کو؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں؟ ٹھہریے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے کہ میں کون ہوں۔ میرا نام عبدالرحیم ہے اور رحم کرنا میرا پیشہ ہے، اور میں لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہمارا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے۔ عزت کا کھاتے ہیں اور رب تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ ہمارا گھر جنگل کے ایک کونے میں تھا۔ باپ بیٹے کو کام کے لیے جنگل تو پار کرنا ہی پڑتا تھا۔ بہرحال ہم لکڑیاں کاٹنے کے بعد ان کو گٹھڑیوں کی صورت میں شہر جا کے بیچ آتے۔ یوں ہمارا گزر بسر ہوتا۔ وہ معمول کی رات تھی۔ والد صاحب اس رات لکڑیاں کاٹنے نہیں گئے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹ کے صحن میں رکھیں اور کھانا بنانے لگا۔ والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کبھی کبھی کھانا میں خود ہی بنا کے دیا کرتا۔ کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں، کھلانے میں رات بھی کافی چڑھ آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد والدین سو چکے تھے۔ ایک میں تھا جو ابھی تک جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب بے قراری تھی۔ کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن بے چینی اپنی جگہ برقرار کی برقرار تھی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور گھر سے باہر جانے کو اکسا رہی تھی۔ پھر آخر کار وہی ہوا۔ بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے اور میں باہر کو نکل پڑا۔ گھنا جنگل، 4 سو خاموشی ہی خاموشی۔ مجھے ہر چیز رکی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پر کوئی روح موجود ہی نہ ہو۔ یکدم مجھے ایک سفید دودھیا سی روشنی دکھائی دی جو میرے گھر سے جنگل میں کافی دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میرے گھر میں تو اندھیرا تھا، تو یہ روشنی کہاں سے آئی؟ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پہ پڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ دل فریب روشنی میرے دل کو بہت بھا رہی تھی۔ میں اس سفید روشنی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کی مدہوشی میں کھو سا گیا تھا۔ اس روشنی کو پکڑنے کی چاہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں اس میں کوئی ایسی کشش تھی جس کی وجہ سے میرے قدم بے اختیار اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر گھنا جنگل جہاں پہ کوئی انسان نہیں بلکہ وحشی درندوں کی آماج گاہ، یعنی شیر، چیتا، خرگوش، بندر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں اکیلا تھا۔ مجھے روشنی کھینچے جا رہی تھی، جیسے ماں اپنے بچے کو پکڑ کے بازار میں چلی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ سنسان راستہ تھا۔ یکدم میرے قدم خشک پتوں کی آواز کی سرسراہٹ سے رک گئے۔ ڈر کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں تو کبھی ڈرا ہی نہیں، مگر جنگلی خرگوش
میرے سامنے سے ڈر کے گزرا تھا، اس نے میری توجہ بھٹکا دی تھی۔ بہرحال میں نے آپ کو اپنی ایک فطرت کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، چاہے وہ جنگلی جانور ہی کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے میرے دل میں جانوروں کے لیے بے پناہ اور بے مثال محبت رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جا رہا تھا جب اچانک میرے قدم رک گئے، کیونکہ سامنے کا منظر، کانٹوں بھری جھاڑیاں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر دور کالا مشکی ناگ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا، دیکھتے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اپنے دشمن سے دو دو ہاتھ کر کے آ رہا ہو، یا پھر کسی کو اس کے انجام تک پہنچا کے آیا ہو۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، کبھی اپنی دم کی طرف دیکھتا اور کبھی نیلی چھت کی طرف۔ زندگی میں مجھے اس وقت پہلی رات یہ ڈر لگا تھا۔ میں ڈرنے لگا کہ اب یہ مجھے بھی کاٹ دے گا، لیکن اصل حقیقت مجھے پتہ نہیں چل رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی دم کی طرف دیکھا تو اس کی دم خون سے بھری ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی مدد کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہی یہ روشنی کی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی جو روشنی دودھیا سفید قسم کی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ بہرحال میں ہمت کر کے اس کالے مشکی ناگ کی طرف چلنے لگا۔ 2 ہی قدم کے فاصلے پر اب وہ سانپ میرا منتظر تھا۔ میں نے آرام سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے میں نے دیکھا تو اس کے دم کے اندر بڑے بڑے 3 کانٹے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کس کے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ بسم اللہ پڑھ کے ان 3 کانٹوں کو نکال دیا۔ کانٹے نکالتے وقت سانپ نے ایک دفعہ ہلکی سی حرکت کی تھی، جیسے کہ اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہو۔ اس کے بعد وہ سانپ بالکل سکون دہ ہو گیا، جس طرح کہ اس کی تکلیف ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اپنی قمیض کا کپڑا پھاڑا اور اس سانپ کے دم پہ باندھ دیا تاکہ اب زیادہ خون نہ نکلے۔ اس کے بعد میں پیچھے ایک کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے دل میں تو نے جانوروں کے لیے محبت اور آج مجھے ایک سانپ کی مدد کے لیے بلایا۔ اب میں ڈر نہیں رہا تھا بلکہ اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سانپ کو چھوڑا تو وہ سانپ آہستہ آہستہ چلتا چلتا غائب ہو گیا۔ بہرحال اس رات میں زندگی میں پہلی بار ڈرا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہماری جنگل میں کچھ شکاری آ گئے جو جانوروں کو شکار کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ مجھے جانوروں سے اتنی محبت، میں کیسے شکار کرنے دیتا۔ میں نے جب ان کو منع کیا تو وہ بندوق تان کے کھڑے ہو گئے اور مجھے ہی مارنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگل میں چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئیں اور وہ سارے شکاری منہ کے بل پڑے تھے اور کالے ناگ ان کو ڈس رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ایک سانپ کی مدد کی تھی تو مجھے اتنا زیادہ اس کا اجر، یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں تو مجھے آج یہ شکاری مار ہی دیتے۔ اس کے بعد جب وہ سارے شکاری جہنم رسید ہو گئے تو سانپ سارے میری طرف آنے لگے۔ میں پھر ڈر گیا کہ اب یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ بہرحال وہ مجھے مارنے نہیں آ رہے تھے، ان میں ایک بوڑھا سانپ بھی تھا
ایک سانپ میری طرف آنے لگا مجھے ڈسنے کے لیے، تو وہ بوڑھا سانپ اس کے آگے آ گیا۔ جب اس سانپ کے آگے آیا تو ان دونوں نے آپس میں کوئی بات کی، نہ جانے کیا بات کی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد وہ دونوں سانپ پرسکون ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان سارے سانپوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اب میں ڈر نہیں رہا تھا، اب میں خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کی مدد کے لیے چنا۔ آہستہ آہستہ وہ سارے سانپ اکٹھے ہوتے ہوئے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور کچھ شرارتی سانپ میرے بازوؤں پہ چڑھ کر کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری اس سانپ پہ نظر پڑی جس کو میں نے چند دن پہلے جس کی پٹی کی تھی اور کانٹے نکالے تھے۔ میں اور بھی پرسکون ہو گیا۔ اس سانپ نے ابھی تک پٹی نہیں اتاری تھی، شاید نشانی کے لیے رکھی ہو یا پھر ویسے ہی اتاری نہ ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ میرے پاؤں چھو رہا تھا اور وہ سارے سانپ تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی شکلیں تبدیل کرنی شروع کر دی۔ مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سارے اپنی اپنی شکلیں تبدیل کر رہے تھے، جبکہ جس سانپ کی میں نے مدد کی تھی اس نے بھی اپنی شکل تبدیل کر دی۔ ان کی لمبی لمبی انگلیاں اور لمبے لمبے اونچے قد، اتنے لمبے کہ درختوں سے بھی لمبے قد تھے ان کے۔ اور جس سانپ کی میں نے مدد کی تھی اس نے بھی اپنی شکل بدل ڈالی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مادہ ہے کہ نر ہے۔ جس کی میں نے مدد کی تھی وہ عورت تھی۔ میں اور حیرت زدہ ہوا کہ واہ مالک، میں نے قوم جنات کی مدد کی تھی۔ وہ ناگن جن عورت تھی، وہ میرے سامنے آ گئی۔ میرے دوست، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مومن جن ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور آپ کی جان بچانے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے اس دن میری مدد کی تھی، نہیں تو میں تو مر ہی جاتی۔ تو نے اس دن کانٹے نکالے، اس لیے ہم آج سارے مل کے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ مالک نے مجھ سے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس جن عورت نے کہا کہ اب میں ہر وقت ہر لمحے تمہارے ساتھ رہوں گی، ابھی جا کے تم سو جاؤ۔ 2-3 سال گزر چکے ہیں، میرے والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میں جنگل میں تنہا گھومتا ہوں اور مجھے کسی چیز کا بھی خطرہ نہیں۔ میں جب بھی کہیں بھی ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو حصار میں پاتا ہوں۔ کچھ غیبی مدد میری مدد کرنے کو تیار رہتی ہے۔ جب میں کام سے واپسی لوٹتا ہوں تو مجھے میرا کھانا تیار ملتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا۔ یہ سارے کارنامے ہیں اس جن ناگن کے جس کی دم سے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ چھوٹی سی نیکی کرنے پہ اتنی خوبصورت دوست عطا کر دی۔